IMF کے پاس ہم بالکل ہاسٹیج کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا عام آدمی کی زندگی پہ اثر پڑتا ہے. پیٹرول، چینی، آٹا، یہ ساری چیزیں، تو ہر چیز کی جسٹیفیکیشن اس گورنمنٹ کے پاس صرف یہ ہے کہ ساری دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے. ان سے آپ کوئی بات کر لیں وہ کہیں گے تیل تو پوری دنیا میں مہنگا ہو گیا. بٹ اس طریقے سے بہت دیر تک گورنمنٹ چل نہیں سکتی. پاکستان پر چاروں طرف سے مار پڑ رہی ہے. IMF کے قرضوں تلے دبے پاک کی عوام کو ہر دن نئی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے. اب عمران خان IMF کا قرضہ چکانے کے لیے عوام کو بجلی کا زوردار جھٹکا دینے جا رہے ہیں. وہیں پاک عوام کو مہنگائی نے تو پہلے ہی مار ڈالا ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ایک نئے پریشانی کے حوالے سے جو کہ آنے والے دنوں میں عوام کے لیے مزید مشکلات کو بڑھانے جا رہی ہیں، کیونکہ حکومت نے IMF سے قرض کے لیے بجلی 14% مہنگی اور سبسڈی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب حکومت کی جانب سے 5 کیٹیگریز کے رعایتی نرخ محدود کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس سے سبسڈی 300 یونٹ سے کم کر کے صرف 50 یونٹ تک کر دی جائے گی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ ہفتے کے بعد ابھی مہینہ شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ پیٹرول بم عوام پر گرایا گیا اور راتوں رات 25 روپے کا اضافہ کر دیا گیا. اب کیا حکومت خود عوام کو سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور کر رہی ہے؟ ناصر بٹوقائی صاحب آپ سے آغاز کریں گے. بتائے گا اپوزیشن بھی اس طاق میں بیٹھی ہے کہ کچھ ایسا ہو اور وزیراعظم کو ان کی کابینہ کو ٹف ٹائم دیا جائے. یہاں پر حکومت خود کچھ ایسے فیصلے کر رہی ہے جس کے بعد وہ مجبور کر رہی ہے عوام کو کہ وہ نکلے اور آئیں سڑکوں پر باہر. اچھا، اس میں لفظ جو کچھ استعمال کیا ہے آپ نے جو اس سے خلاف ہے، یہ فیصلے کر رہی ہے حکومت، ایسے فیصلے کر رہی ہے جس سے عوام سڑکوں پہ آ سکتے ہیں. میں کراچی الیکٹرک کی آپ کو مثال دوں. اگر کراچی الیکٹرک والی بات ہو رہی ہوتی تو اس وقت تو لوگ سڑکوں پر ہوتے، گھراؤ کر رہے ہوتے اور الیکٹرک پر حملہ کر رہے ہوتے، جلا چکے ہوتے. اور ظاہر سی بات ہے جو فیصلے خان صاحب نے کیے ہیں وہ فیصلے ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ بولیں. لوگ اب بول رہے ہیں، صرف لوگوں کے پاس اب صرف بولنے کی سکت ہے اور سکت بھی نہیں رہی ہے. اب 50 یونٹ تک محدود کرنے کا فیصلہ میرا خیال ہے بہت زیادتی کی بات ہے. یہ 300 یونٹ بہت دنوں سے آ رہے تھے اور یہ 300 یونٹ بھی بہت کم ہیں. اب تو ظاہر سی بات ہے اگر 2-3 کمرے کا گھر ہے اور وہ بھی غریب آدمی ہے، بے روزگار، کیونکہ بے روزگاری بہت بڑھ چکی ہے ہمارے پاس ہر تیسرا چوتھا گھر بے روزگار ہے، مطلب اچھے علاقوں میں. اور باقی غربت تو آپ اندازہ لگا لیں. حفیظ پاشا کی رپورٹ دوبارہ پڑھ لیں آپ، اور دوسری رپورٹس پڑھ لیں آپ، ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھ لیں آپ رپورٹ پڑھ لیں IMF کی کہ غربت کس طرح بڑھ رہی ہے، کس طرح ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے. 1.5 کروڑ تک کا اندازہ ہے بے روزگار ہونے والوں کا. تو یہ جو آنے والا وقت ہے بہت سخت ہے. اچھا، اس میں جو کچھ فیصلے ہوئے، ایک تو یہ بجلی والا فیصلہ آپ بتا رہی ہیں، پھر پیٹرول والا فیصلہ، بیڈ گورننس، کہ آپ نے پیٹرول کی قیمت کم کی اور اس کو آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے اور پیٹرول ذخیرہ کر لیا گیا. پھر ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی اب تک مجھے نہیں پتا. کہتے ہیں رپورٹ آ رہی ہے، رپورٹ بھی شاید آگے تھی، پھر کیا ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا مجھے معلوم، لیکن ابھی تک کچھ کوئی سامنے نہیں آیا. نظر میں صاحب، پاکستان میں مہنگائی کے حوالے سے جو فیصلے ہو رہے ہیں آج کل، یقینی طور پر ان فیصلوں کی گونج بیرون ملک پاکستانی بھی سنتے ہوں گے. کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ حکومت خود عوام کو سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور کر رہی ہے؟ دیکھیے، واقعہ اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ 2 باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو جو معاشی پالیسیاں ہیں اور جو ٹیکسز کی، انڈائریکٹ ٹیکسز کی، اور یہ جو بجلی اور تیل کی قیمتیں ہیں ان کے فیصلے کیسے کیے جا رہے ہیں. ان کے فیصلے بالکل IMF کے جو معاہدے ہیں اور جو ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے IMF، ان کے تحت حکومت باؤنڈ ہے، مجبور ہو چکی ہے، چونکہ وہ ان معاہدوں میں انٹر ہوئی ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں سے پیسے نکالنے ہیں. اس لیے یہ بات وہیں پہ جاتی ہے کہ جو چوائسز ہیں، جو پالیسیوں کا انتخاب ہے حکومت کا، وہ کچھ مجبوری میں بھی تھا، لیکن کچھ یہ ہے کہ وہ اس پر سوچ بچار نہیں کی گئی اور وہ بیسکلی اس کا سارا برڈن جو ہے وہ عوام پر جائے گا. کیونکہ باقی تو ملک میں اس وقت کا جو معیشت کا پہیہ ہے وہ سلو ہو چکا ہے. اس طرح سے آپ ٹیکسوں کی وصولی نہیں کر سکتے، وہ اہداف پورے نہیں کر سکتے جو پہلے سیٹ کرتے ہیں جس سے خزانہ بھرے اور کاروبار حکومت اور ریاست چلے. تو وہ تو صورتحال نہیں ہے. اس لیے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں تیل کی تاریخی طور پہ کم قیمتیں ہیں اس وقت، لیکن پاکستان میں ان کو بڑھا دیا گیا یکایک. اور اس کے بعد اب یہ بجلی والا معاملہ بھی ہے کہ جہاں پہ تو دیکھیے
یہ IMF کی جو بھی شرائط ہوں، حکومت کے کچھ فرائض بھی ہیں، اور ان فرائض میں یہ شامل ہے کہ چونکہ اس وقت ملک میں کساد بازاری کا عالم ہے اور ایک لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، ان کی انکم کم ہو گئی ہے، GDP کی شرح -1 یا 2% ہے، تو اس میں آپ لوگوں کے اوپر مزید برڈن کیوں ڈال رہے ہیں؟ اس کا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں جو کہ ویسٹفل ہیں یا جن کا ڈائریکٹلی اس وقت جو ہے ڈیولپر سے تعلق نہیں اور ان کا تخمینہ تقریباً 1000 ارب تک ہے، ان میں کچھ بچت کی جاتی تاکہ عوام کو ریلیف ملتا، مگر ایسا بھی نہیں کیا گیا، کیونکہ آپ نے دیکھا یہ جو بجٹ آیا، یہ جو پلاننگ ہوئی ہے، یہ بالکل جوں کی توں جیسے کہ نارمل صورتحال ہے اس کے تحت کی گئی۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی۔ اب دوسرا سوال یہ کہ کیا لوگ اس سے ناراض ہوں گے؟ بالکل ہوں گے۔ کیا حکومت اور انپاپولر ہوگی؟ ظاہری باتیں ہوگی۔ زنیرہ صاحبہ، ابھی نیا مالی سال کا بجٹ پیش ہوا، اپوزیشن نے تو کہا تھا کہ 3 مہینے بعد ایک نیا بجٹ آ جائے گا منی بجٹ کے نام سے۔ 3 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے، مہینہ پورا نہیں ہوا، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں، اب بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ۔ ایڈیشنل الیکٹریسٹی پروڈکشن کے بعد بھی آپ بجلی کے بل بڑھا رہے ہیں، تو اٹ شوز کہ آپ ایک تو یا تو آپ انفارمڈ نہیں ہیں، جو میں آپ کو باتیں بتا رہی ہوں، یا تو گورنمنٹ انفارمڈ نہیں ہے، یا پھر اس میں کیپیبلٹی کے ایشوز ہیں کہ وہ یہ جسٹیفائی نہیں کر سک رہے ہیں کہ ہم اس کو کیوں مہنگا کر رہے ہیں۔ ایٹ لیسٹ دے شوڈ کم اپ ود اے ریزن کہ ہم نے اس کو مہنگا کیوں کیا ہے۔ سیکنڈ، جو میرے ذہن میں ایک ہاسٹیج والی سچویشن آتی ہے ہماری اکانومی کی، کہ IMF کے پاس ہم بالکل ہاسٹیج کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئی ہیو سیریس ریزرویشن ریگارڈنگ دا اکنامک پالیسیز آف دس گورنمنٹ، کہ ہم IMF کے ساتھ جو چیزیں سائن کر بیٹھے ہیں، ایک تو وہ پبلک نہیں ہے، دوسرا اس میں ہم نے جو چیزیں ان سے ایگری کی ہیں وہ چیزیں ہیں جس کا عام آدمی کی زندگی پہ اثر پڑتا ہے۔ پیٹرول، چینی، آٹا، یہ ساری چیزیں، تو ہر چیز کی جسٹیفیکیشن اس گورنمنٹ کے پاس صرف یہ ہے کہ ساری دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ان سے آپ کوئی بات کر لیں، وہ کہیں گے تیل تو پوری دنیا میں مہنگا ہو گیا۔ بھئی ساری دنیا اپنے ملک میں گورننس کے ذریعے چیزوں کو میکسیمم کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے ایفرٹ کیا کی ہے۔ تو I don't know whether people are coming out on the roads or not, but اس طریقے سے بہت دیر تک گورنمنٹ چل نہیں سکتی۔ جنرل صاحب، 1 نہ 2%، کہتے نا یک نہ شد دو شد، یہاں پر 14% بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ ہے حکومت کا۔ آپ سمجھتے ہیں عوام نکلیں گے سڑکوں پر، یہ حکومت خود مجبور کر رہی ہے انہیں ایسا کرنے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو مہنگائی بجلی میں آپ کر رہے ہیں یا کسی بھی چیز میں، پیٹرول میں کر دیں، اس کا ایک چین ریئیکشن چلتا ہے اور مہنگائی ہر چیز میں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ کسی کو، قوم کو بھی، عام آدمی کو کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اور جس طرح اب گندم گوداموں سے نکل رہی ہے، چینی، بلیک مارکیٹنگ، اخلاقی گراوٹ اتنی زیادہ ہو چکی بھی ہے کہ اس کی فکر نہیں۔ تبھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے کئی سالوں میں کبھی کوئی آدمی سڑک پہ نکل کے احتجاج کرتا نظر نہیں آیا، اس وجہ سے کہ مہنگائی ہو گئی۔ کیونکہ جب مہنگائی بڑھتی ہے، لوگ کمائی کا کوئی اور راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کوئی چوری چکاری شروع کر دیتا ہے، کوئی رشوت لینی شروع کر دیتا ہے، کوئی گورنمنٹ کے اندر مال چوری کرنا شروع کر دیتا ہے، گورنمنٹ آفیسر سے اور ان کے اپنے مختلف اداروں سے۔ نتیجہ یہ کہ یہ مہنگائی، ایک طرف مہنگائی بڑھتی ہے، دوسری طرف گورنمنٹ ہی لوز کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو ٹیکس میں چوری شروع ہو جائے گی، ٹیکس نہیں لوگ دیں گے کیونکہ مہنگائی ہے، وہ اور دلیوں سے بچت کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن یہ ایک وقت تھا کہ آپ نے ایوب خان کے دور میں دیکھا کہ 2-4 آنے چینی کی قیمت بڑھی اور دنیا سڑکوں پہ تھی، وہ ختم ہو چکا۔ اب وہ مزاج رہا ہی نہیں اس قوم کا کہ وہ مہنگائی کے نام پہ یا کسی بھی ایشو کے نام پہ سڑک پہ آ کے تو وہ مار کھا لے یا احتجاج کر کے تو حکومت کو مجبور کر دے کہ وہ اپنی روش بدل لے۔ یہ طریقہ ختم ہو چکا ہے۔ یا ضمیر سو گئے ہیں، یا اخلاقیات ماری گئی ہے، یا لوگ بے حس ہو چکے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ آمدن کے ذریعے موجود ہیں دوسرے جن سے کہ آپ اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کرتے رہتے ہیں، لہذا مہنگائی آپ پہ شاید اثر نہیں کرتی۔ کوئی ایسا پیچھے ضرور کوئی ذریعہ موجود ہے جس نے عوام کے اندر سے یہ حس مار کے رکھتی ہے کہ وہ باہر نکل کے سڑک پہ آ کے کبھی حکومت کو صحیح رستے پہ واپس لا سکے۔ یہ کسی بھی حکومت کی بات ہے۔ میں نے تو پچھلے کئی سالوں میں دیکھا ہے، جو جب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں بہت بڑھتی گئیں، پھر جو بھی، اور آج کل آپ نے دیکھا ہی ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ جناب فلاں چیز جو ہے وہ کورونا کے لیے، علاج کے لیے ضروری ہے، تو آپ دیکھیں کہ اگلے دن اسی پہ کام شروع ہو جائے گا، لوٹ مار شروع ہو جائے گی اسی پہ۔ لوگ پھر بھی کوئی مطلب بات چیت تو ہوتی ہے کہ جناب یہ 3 لاکھ روپے کا انجیکشن ہو گئی ہے، لیکن لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا جو لینا شروع کر دیتے ہیں اس کو اسی قیمت پہ۔ یہ تو نہیں میں نے دیکھا کہ وہ آ کے
کوئی کسی ہاسپٹل کو آگ لگا رہے ہوں، کسی دفتر کو جلا رہے ہوں، کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جس سے کہ وہ احتجاج نظر آئے کہ لوگ واقعی اپنی زندگی سے بیدار ہو چکے ہیں اور اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جینا یا مرنا ایک برابر ہے اور ہم اب فیصلہ کر کے اٹھیں گے سڑک سے. یہ بڑا نقصان ہوا ہے قوم کا کہ اس کے اندر سے یہ جذبہ مار دیا گیا ہے. اب ہر چیز قبول کر جاتے ہیں، لہذا حکومتیں اپنی ہر غلط سلط جو بھی وہ کرنا چاہیں زیادتی کر کے اس کے ساتھ بچ نکلتی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو میری نقطہ نگاہ سے تو اس سے بھی اگر بڑھ گئی قیمتیں تو احتجاج کوئی نہیں.